السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ 12 اور 13 جنوری کی درمیانی شب اور کافی ساری ان رچ خبریں جناب آ گئی ہیں، بہت اہم، اور میں بغیر وقت ضائع کیے آپ تک جناب خبریں پہنچاتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں عمران خان صاحب کے پیغام کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے جناب قوم کے نام پھر پیغام بھیجا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے، روزانہ اڈیالہ جیل میں 2 سے 3 کیسز کی سماعت ہوتی ہے، اور اس میں سارے صحافی تو نہیں لیکن سلیکٹڈ صحافی وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ جن پر زبان بندی ہے، وہ باہر آ کر کچھ نہیں بتا سکتے ہیں، نہ اپنی میڈیا ہاؤسز کو، نہ کسی اور کو، نہ سوشل میڈیا کسی کو بھی۔ تو جناب ان سے تو پیغام نہیں ملتا، لیکن عمران خان صاحب کے وکلا ہیں جو پیغام لاتے ہیں، لیکن ان کے جو وکلا ہیں وہ بھی اب اعتراض کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بڑا ذرا دوری، اور وجہ یہ ہے کہ ان پر پھر سختی کر دی جاتی ہے، پھر ان کے لیے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پھر ڈائریکٹ بات نہیں کرتے۔ وکلا جو ہے وہ بس اندر کی بات ذرائع سے کہہ کر وہ جناب بتا دیا کرتے ہیں۔ دوسرا، اب جب کہیں سے بھی پیغام نہیں آ رہا تو عمران خان صاحب کا یہ پیغام لانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اب ان کی بہن، خاص طور پر علیمہ خان صاحبہ کے سپرد ہے، اور ان کی بہن عظمیٰ خانم ہو یا جناب نورین صاحبہ ہو یا جو دوسری بھی ہیں، تو وہ پیغام لاتی ہیں اور وہ بیان کرتی ہیں۔ گزشتہ روز جو انہوں نے پیغام لایا تو اس وقت جناب بہت زیادہ کارکنوں کی تعداد بھی موجود تھی اور صحافی بھی خاصے موجود تھے۔ اس پر انہوں نے 2 مرتبہ گلا کیا۔ ایک تو یہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم 4 مہینے سے یہاں آ رہی ہیں، 5 مہینے سے اڈیالہ جیل میں، لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم بات کرتی ہیں، لیکن آج بہت زیادہ رش ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ جو ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں اس وجہ سے یہ بہت زیادہ رش ہو رہا ہے، اور جب ٹکٹیں تقسیم ہو جائیں گی تو پھر ہم اکیلے ہو جائیں گے۔ بہرحال ان میں تھوڑا سا گلا تھا، رنج تھا، لیکن اس وقت موقع پر سب نے جناب نعرے لگائے، انہوں نے کہا ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو جناب ان کی طرف سے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، گزشتہ دنوں جو انہوں نے پیغام دیا تھا وہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے تھا، کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ میری قوم کو جب بتائیں کہ اگست 2022 میں جنرل باجوہ صاحب جو اس وقت جناب آرمی چیف تھے، انہوں نے مجھے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کہتے نہیں بلایا اور ہمیں آفر کی کہ آپ جو رجیم چینج آپریشن کی بات کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، یہ اگر بند کر دیں تو میں آپ کو 2 تہائی اکثریت دلا سکتا ہوں آئندہ آنے والے الیکشن میں، لیکن اگر آپ نے یہ بند نہ کیا تو آپ پر مزید سختیاں ہوں گی، اور مزید ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کو 30 سے زیادہ پھر سیٹیں بھی نہیں ملیں گی۔ تو یہ جناب ایک پچھلے دنوں انہوں نے بات کی، لیکن آج کا جو پیغام ہے وہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے ہے، اور اس کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے جناب کسی قسم کی معذرت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ صحافیوں نے ان سے سوال کیا دیا آپ 9 مئی پر معذرت کریں گے؟ اصل میں اگر وہ کوئی مذمت یا معذرت کرتے تو وہ صحافی پھر اپنے تمام لوگوں کو جناب اپنے ٹی وی چینلز پر دوسروں پہ بھرپور طریقے سے کوریج ہوتی، لیکن انہوں نے کہا جی میں کیوں مذمت کروں، کیوں میں معافی مانگوں، میں کیوں معافی مانگوں، مذمت وہ پہلے کر چکے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ 9 مئی کو مجھے گرفتار کیا گیا، ہم پر ظلم کیے گئے، مجھ پر 200 مقدمات بنائے گئے، میری پارٹی توڑی گئی، میرے جناب ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اور پھر مجھے ہی کہا جا رہا ہے کہ میں معافی مانگوں، میں کس لیے معافی مانگوں؟ تو کیٹاگوریکلی انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ ان کا جناب جو دوسرا پورشن تھا ان کی گفتگو کا یا ان کے پیغام کا، وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے جناب۔ ان کی بہنوں نے آ کر بتایا کہ ہمارے بھائی یعنی عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مجھے مختلف ذرائع سے آفرز آ رہی ہیں، ایک آفر نہیں ہے، بہت ساری آفرز آ رہی ہیں، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت آپ پر 202 مقدمات ہیں، اور کہا جا رہا ہے جو آفرز لانے والے ہیں، جو وہ لا رہے ہیں کہ مقتدر حلقوں کی طرف سے، کچھ طاقتور لوگوں کی طرف سے انہیں آفرز کی جا رہی ہیں کہ اگر عمران خان ان کی بات مان لیں تو ایک ہی دن میں 202 تمام مقدمات جو ہے وہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے جیسے میاں نواز شریف کے خلاف تمام مقدمات ختم کر دیے گئے، بالکل ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، ورنہ تو اور کوئی صورت نہیں۔ یہ آن واحد میں ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں جناب تمام مقدمات ختم کر دیے گئے، لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، میں کھڑا ہوں، میں اپنے اصولوں کے مطابق کھڑا ہوں، جعلی یہ سارے مقدمات ہیں یہ ختم ہوں گی، اور میں ہر صورت اس ساری صورتحال کو فیس کروں گا۔ تو لہٰذا خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے بھی اور 202 مقدمات کے حوالے سے بھی کوڑا انکار کر دیا ہے۔ جی، اگلی خبر جناب پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کے حوالے سے ہے۔ مراد سعید آپ کو پتہ ہے ابھی تک وہ روپوش ہیں، اور وہاں سے البتہ وہ کچھ پیغامات جو ہے خاص طور پر ویڈیو ریکارڈنگز بھیجتے رہتے ہیں۔ تو جب مراد سعید کے کاغذات اب تو خیر منظور ہو گئے ہیں، جب منظور نہیں ہوئے تھے
تو پھر خیال کیا جا رہا تھا کہ ان کی جو آبائی سیٹ ہے سوات والی، وہاں سے ان کے والد کو الیکشن لڑایا جائے، ان کے بھائی کو لڑایا جائے، یا کسی رشتہ دار، ان کی اہلیہ یا ان کی کسی کو بھی والدہ کو الیکشن لڑا دیا جائے۔ تو اس پر جناب مراد سعید نے باقاعدہ ایک آڈیو پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا جی میں موروثی سیاست کے خلاف ہوں، اور میرے کاغذات اگر منظور نہیں ہوتے تو پھر میرے خاندان میں ٹکٹ نہ دی جائے بلکہ کسی کارکن کو ٹکٹ دی جائے، اور تاکہ میں اپنے گھر میں یہ سیٹ نہیں رکھوں گا، مجھے اگر مل جاتا ہے تو میں بھگت رہا ہوں اور مزید انشاءاللہ اپنا کردار ادا کروں گا۔ تو یہ بڑا وائرل ہو رہا ہے جناب، اور کہا جا رہا ہے کہ باقی یہ ہوتی ہے جناب سیاست۔ اور لیکن اب مراد سعید کے کاغذات چونکہ منظور ہو گئے، لہٰذا اب وہ معاملات ختم ہو گئے۔ ایک اور جناب قرار چھوٹی چھوٹی خبریں میں دیتا جاؤں کہ ہدایت اللہ صاحب ہیں جناب، آزاد پارلیمانی گروپ کے رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک اور قرارداد جمع کرائی ہے، اور یہ عین اس وقت جمع کرائی جناب جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ جاری تھی، جسٹس قاضی فائز صاحب کیس کی سماعت کر رہے تھے، خاص طور پر پی ٹی آئی کا جو بلہ کیس کی واپسی ہے اس وقت۔ تو انہوں نے جناب ایک اور قرارداد میں کہا جی کہ الیکشن جو ہے کم از کم 3 مہینے کے لیے ڈیلے کر دیے جائیں، ملتوی کر دیے جائیں، کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں۔ دیکھیں جب پہلی مرتبہ انہوں نے قرارداد باقاعدہ منظور کرا لی تو شور مچا رہے تھے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جناب نون لیگ نے کہا جی ہم اسے ریورس کریں گے، پیپلز پارٹی نے کہا اسے ریورس کریں گے، اور یہاں تک پی ٹی آئی نے بھی کہا جی ہم اسے ریورس کروائیں گے، لیکن کوئی ریورس نہیں کروایا۔ صرف ایک قرارداد، وہ بھی سینیٹر مشتاق جو جماعت اسلامی کے ہیں، انہوں نے صرف مذمت میں کہا ہے کہ نہیں جی الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، اور یہ سارے لوگ صرف دعویٰ کرتے رہے۔ انہوں نے ایک اور قرارداد بھی اب جمع کرا دی ہے، وہ اپنے اٹل ارادوں پر قائم ہے کہ الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے، لیکن یہ جناب ابھی رکے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ایک اہم خبر جناب وہ چودھری غلام حسین صاحب نے جناب بریک کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سیکیورٹی پلان جو ہے نا الیکشن سے بہت پہلے، مطلب 5-6 ہفتے پہلے بن جاتا ہے۔ اب کم از کم 3.5 ہفتے، یعنی زیادہ 3.5 ہفتے رہ گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی الیکشن کمیشن نے، کوئی وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے ایک لیٹر بھی پولیس کو نہیں لکھا کہ الیکشن آ رہے ہیں اپنی تیاری کریں، کیونکہ یہ ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے اور بڑی جناب ڈرل کا کام ہوتا ہے، ریہرسل ہوتی ہے اور بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک آگاہ نہیں کیا گیا پولیس کو۔ اگر پولیس کو آگاہ کیا جاتا ہے تو پھر صاحب ظاہر فنڈز بھی دینے پڑیں گے، تو ابھی تک ان کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ یہ بھی ایک مشکوک صورتحال ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے جناب۔ اگلی بات ہم جناب کریں گے کہ کیوں لیگ جو ہے وہ نون لیگ سے ناراض ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو صرف 2 حلقوں میں شاید ان کو ایڈجسٹ کیا گیا، پی ایم ایل این نے کیا، اور باقی حلقوں میں انکار کر دیا۔ خاص طور پر جناب جو شجاعت کی اپنی سیٹ ہے، اور پھر ان کے بیٹے دونوں پر اپنے امیدواروں، اپنے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر سے جناب جو بھاولپور سے تھے جناب، ان کے سیکرٹری جنرل مسلم لیگ کاف کے، ان کے مقابلے میں جناب بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اپنی ٹکٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسے میں جناب وہ خاصے ناراض ہیں۔ انہوں نے کہہ دی پھر ان 2 کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب آپ ہمارے مین لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کر رہے تو پھر یہ دوگلا جناب ہم معیار قبول نہیں کرتے۔ کریں تو ہمارے جناب سارے لوگوں کو ایڈجسٹ کریں، لیکن آپ طارق بشیر چیمہ کو بھی نہیں کر سکتے، دیگر کو بھی نہیں کر سکتے، خود شجاعت صاحب کو بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ 2 ٹکٹیں بھی اپنی سنبھال کر رکھیں۔ اور انہوں نے کہا جی اس پر بھی اپنے امیدوار نامزد کر دیں۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید کیو لیگ کو منا لیا جائے گا، لیکن ایک اور خبر بریک کی ہے کہ کیو لیگ نے، مسلم لیگ کاف نے، چودھری شجاعت گروپ نے باقاعدہ پیپلز پارٹی سے بھی رابطے کر دیے ہیں، اور گزشتہ روز چودھری سرور نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے، اور کچھ اندر کی باتیں ہوئی ہیں، اور بلاول تو آپ کو پتہ ہے اس وقت شکاری کی طرح پھر رہے ہیں، انہیں جہاں سے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلاول نے کل گزشتہ روز 3 وزٹس کیے جناب۔ ایک تو وہ سب سے پہلے منہاج القرآن گئے۔ منہاج القرآن میں وہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن تھا جس میں 14 ہلاکتیں ہوئی تھیں، اس میں جو شہداء کی انہوں نے یادگار بنائی ہے، مونومنٹ، اس پر جناب جا کے پھول چڑھائے، پھر پریس کانفرنس بھی کی، اور ان کی والدہ جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ بھی منہاج القرآن کی لائف ممبر تھیں۔ اب اس کے بعد بلاول بھٹو نے بھی آ کر منہاج القرآن کا جو فارم فل کیا ہے، اس کی رکنیت لی ہے، اور تاحیات رکنیت لے لی ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جناب بلاول بھٹو صاحب بھی مبارک ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ چونکہ منہاج القرآن کی نون لیگ کے ساتھ نہیں بن رہی، تو لہٰذا ہر اس شخص کے پاس بلاول بھٹو جا رہے ہیں جہاں سے نون لیگ مخالفت کی انہیں سپورٹ مل سکتی ہے۔ پھر یہیں تک بات نہیں ہوئی، بلکہ چودھری اعتزاز احسن صاحب
آپ کو پتا ہے دو بڑے وکیل رہنما لطیف کھوسا صاحب، چودھری اعتزاز احسن، لطیف کھوسا صاحب کو تو زرداری صاحب نے کھو دیا اور انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ہے ہی نہیں ہماری پارٹی میں، جس پر وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے اور ان کو ٹکٹ بھی مل گیا۔ ساتھ جناب اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جی وہ بس ان کی آؤٹ پٹ ان پٹ آتی رہتی ہے، تو ان کو بچانے کے لیے اب بلاول بھٹو اعتزاز احسن کے گھر چلے گئے۔ اور وجہ کیا تھی جناب؟ وجہ یہ تھی کہ جو چودھری اعتزاز احسن کی جو بیگم صاحب ہے بشرا بی بی، ان کی سسٹر فوت ہو گئی تھی، چودھری اعتزاز احسن صاحب کی سالی فوت ہو گئی تھی، ان کی جناب جا کر انہوں نے تعزیت بھی کی ہے، ان سے ملاقات بھی کی ہے، اور پھر وہ ملتان آئے رات کے، انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملاقات کی، اور اب بہاولپور میں جناب وہ ایک بڑا جلسہ کرنے کے لیے، ایک ڈرنک اسٹیڈیم ہے وہاں پر جلسہ کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ لیکن معاملات کس سائڈ پہ جا رہے ہیں یہ اس کا بھی ابھی زیر غور۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ پی ٹی آئی چونکہ 1-2 دن مزید عدالتوں میں ہے، اس سے پھر مطلب وہ کہتے ہیں جی صاف ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے گئے تھے افغانستان میں، اور منت ترلے کرنے گئے تھے جناب طالبان سے کہ مجھے الیکشن لڑنے دیے جائے، مجھے چلنے پھرنے کی آزادی دی جائے، میں جہاں جاتا ہوں مجھے پتھر پڑتے ہیں، بلکہ اب تو گولیاں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، لوگ اوٹ کرتے ہیں، ذلیل کیا جاتا ہے، میری کچھ بھی نہیں ہے، میں تو مر گیا، میں سیاسی طور پر ختم ہو گیا۔ تو اب سنا ہے جناب کہ وہاں سے انہیں کچھ نہ کچھ یقین دہانیاں مل گئی ہیں اور وہ واپس آ گئے۔ ویسے جب آپ کسی دوسرے کی یقین دہانی پر الیکشن لڑیں گے تو آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ سنا ہے یہ ہے کہ جناب کے پی میں ان کی پوزیشن 0 ہو گئی ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ 1-8 سیٹ وہ وہاں لے سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اب بلوچستان میں اپنا فوکس کر رہے ہیں اور وہاں الیکشن لڑنے کی مدد، کس کی مدد سے یہ آپ کو پتا ہے بلوچستان میں الیکشن کس کی مدد سے لڑا جا سکتا ہے؟ ان کی مدد سے بہرحال وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کے پی میں جو مدد ہے وہ افغان طالبان سے جناب وصول کر رہے ہیں۔ اچھا جناب، اور بات صرف یہی نہیں ہے بلکہ آئی پی پی کو بھی دیکھیں۔ آئی پی پی نے جناب اپنے ٹوٹل 12 قومی اور 37 صوبائی حلقوں کے لیے لسٹ جاری کر دی، ہو سکتا ہے ابتدائی اور اس میں کچھ اضافے ہو جائیں، لیکن یہ بھی وہی ہیں جو نون لیگ کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہی صورتحال رہی تو مطلب کیا، یہ علیم خان کہہ رہے تھے جناب میں تو پنجاب کا چیف منسٹری کا امیدوار ہوں، اب 37 ووٹوں کے ساتھ تو آپ کے 37 ووٹ تو بنتے نہیں، یہ تو 37 کینڈیڈیٹس ہیں، ان میں 3 جیتتے ہیں، 4 جیتتے ہیں، کتنے جیتتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کیسے جناب پنجاب کی چیف منسٹرشپ لوگے؟ شاید یہ اسی طرح چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر پرویز الہی صاحب اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بن سکتا، یہ جناب صورتحال ہے۔ اب آخری جناب میں خبر آپ کو جو دینے لگا ہوں وہ ہے جناب پی ٹی آئی نے باقاعدہ اپنی ٹکٹیں جناب جاری کر دی ہیں اور ان کو ویب سائٹ پہ ڈال دیا، اور ویب سائٹ پہ اتنا رش ہے کہ حد سے زیادہ، تھوڑی دیر پہلے، اور ان کو مسلسل اپ ڈیٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو تھوڑی دیر پہلے جو اطلاع تھی کہ 256 حلقوں میں سے تقریباً 210 سے زائد جناب انہوں نے ٹکٹ فائنل کر لی، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، اسے آپ چھوٹا نہ سمجھیے گا کہ اس برے حالات میں جب کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، 256 میں سے 210 ٹکٹیں فائنل کر لینا، اور کچھ ٹکٹیں جناب پینڈنگ ہیں۔ وہ پینڈنگ کون سے؟ جیسے کھانے والے میں 3 ہیں، اور جیسے کچھ لوگوں، سنم جاوید کو ابھی تک جناب نہیں ملا، اجازت نہیں ملی، تو اس وجہ سے انہوں نے پینڈنگ کیے ہوئے کہ اگر وہاں سے اجازت مل جاتی ہے تو پھر ان کو وہ ٹکٹیں مل جائیں گی۔ لیکن یہ بھی غیر ممکن ہے کہ اجازت نہ ملے، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اجازت ملے، کیونکہ ابھی صبح جناب آج اس کی باقاعدہ سماعت ہونی ہے سپریم کورٹ میں۔ لیکن ایک بات میں کہوں، اس وقت بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ جناب بلے کا نشان ملے گا نہیں ملے گا، ملے گا، مطلب ہر کوئی اپنے تجزیے کرے، لیکن میں بغیر میرٹس کے اور کسی اور چیز کے ہٹ کے 2 اور 2 4 باری میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے بہت فیصلے ایسے کیے جو بعد میں سپریم کورٹ پر داغ تصور کیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے جناب کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے وہ عدلیہ پر، اعلیٰ عدلیہ پر داغ ہے، اور وہ داغ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب۔ کیا جب پرانے داغ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے وقت میں کہ جب آج صبح 13 کو جناب باقاعدہ ٹکٹیں تقسیم کی جا رہی ہیں، بالکل آخری وقت میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو صرف ایک لولے لنگڑے وجہ سے کہ آپ کے الیکشن صحیح نہیں تھے، اس وجہ سے وہ الیکشن سے باہر نکال دیں گے؟ کیا یہ ایک بڑا داغ نہیں ہوگا؟ اور کیا ہمارے جناب چیف جسٹس صاحب یہ داغ اپنے ہاتھوں سے لگانا پسند کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسے ہو۔ جو بھی فیصلہ مجھے امید ہے کہ آئے گا وہ بالکل انصاف کے عین مطابق ہوگا،
اور پاکستان کے عوام کی امنگوں کے بھی مطابق ہوگا. یہ ڈیموکریٹڈ ملک ہے اور اس میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ جناب لوگوں کے کروڑوں لوگوں کی خواہشات کو قتل کر دیا جائے اور بلا وجہ کر دیا جائے. ایسا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. بہرحال چند اپڈیٹس کے ساتھ اس میں ایک چند اپڈیٹس کے ساتھ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے, اور خاص طور پر جو ٹکٹیں تقسیم کی گئی ہیں اور صوبائی ٹکٹیں بھی ہیں اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.